ویلکم بیک خواتین و حضرات، صبح وطن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب حافظ ارحم صاحب۔ آپ سے ہم آج کلام اقبال سنیں گے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تشریف آوری کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کی اس نشست کے دوسرے مہمان حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب ہیں، جو کم و بیش 2 دہائیوں سے لوگوں کے جادو اور جنات سے جو متعلق معاملات ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ پہلے ہم حافظ ارحم صاحب کی جانب جاتے ہیں، ان سے کلام اقبال سنتے ہیں، اور پھر ہم حافظ صاحب کی جانب آتے ہیں اور آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ جی ارحم بھائی۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب پڑھا آپ نے۔ خواتین و حضرات، لا الہ الا اللہ جب ہم یہ کہتے ہیں
اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو خوبصورت بھی کرتے ہیں، تبھی ہم خودی کو پا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حافظ صاحب، آپ کی جانب، جناب کیا کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہے یا ایسی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، یا کیا کوئی انسان جنات کو دیکھ سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب محمد عباس چغتائی صاحب، آپ کی کا آمد کا اور شکریہ۔ صبح وطن کی پوری ٹیم کا، کہ آپ عوامی مسائل پر جو ہے وہ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ایسے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں کہ جس سے عوام کا فائدہ ہو۔ جی یہ یقیناً ایک بہت اہم سوال ہے، جنات کو دیکھنا، جی، ان کی اصل شکل میں۔ ان کی اصل شکل۔ بنیادی طور پر جنات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل نہیں۔ وہ تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس ایک سورت کا نام جن رکھا، جی بالکل۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے بارے میں بھی بتایا۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنات کی اپنی کوئی شکل نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ بنیادی طور پر آگ سے پیدا ایک مخلوق ہے، صحیح۔ اور ان کے پاس اللہ نے جو ان کو طاقت دی ہے، وہ اپنی کوئی بھی حیت اور شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اوکے، کوئی خاص شکل نہیں ہے ان جی۔ کی۔ اچھا، اس میں دیکھیں جو جنات بد اور شیطان ہوتے ہیں یا اس کے پیروکار ہوتے ہیں، دیکھو جنات کے اندر بھی اچھے اور برے ہیں، جنات کے اندر بھی مسلمان اور کافر ہیں، جنات کے اندر بھی عیسائی اور مسلم کی تمیز ہے، جنات کے اندر بھی فرقے ہیں، جنات کے اندر بھی گروہ بندی ہے۔ تو جو برے جنات ہیں، اگر وہ کسی کو تنگ کرتے ہیں تو جب اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ ایک ڈراؤنی اور خوفناک شکل میں آتے ہیں۔ صحیح۔ جو اچھے جنات ہیں، نیک جنات ہیں، اگر وہ کسی پر آ جاتے ہیں تو وہ کسی نیک انسان، کسی بزرگ کی شکل میں پھر اس کے سامنے آتے ہیں، صحیح۔ لیکن اپنی شکل میں وہ نہیں ہے، کوئی اس کی اپنی حیت نہیں ہے۔ جی بہتر، جی بہتر ہو گیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا انسان جنات سے باتیں کر سکتے ہیں، اور کیا ان سے باتیں کرنا جنات سے اور ان سے اپنی خدمت کروانا، کیا یہ ممکن ہے؟ دو سوال ہیں جی۔ جی پہلا ہے کہ باتیں تو ظاہر ہے کہ کر سکتے ہیں، جنات کے ساتھ باتیں اوکے، ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ باتیں دو طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مریض جنات کا، وہ جنات کو دیکھ رہا ہے اور جنات اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر کوئی جنات کو نہیں دیکھ سکتا۔ جو مریض ہے وہ دیکھ سکتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ ان کے ساتھ بات کر رہا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے، وہ جو پوچھ رہا ہے، وہ اس کے مطابق جواب دے رہا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جنات سے خدمت لینا۔ جنات اپنی اصلی شکل میں تو کسی کے سامنے آتے نہیں ہیں۔ صحیح۔ جنات ہمارے مدارس میں بھی پڑھتے ہیں، ہماری مساجد میں بھی آتے ہیں۔ جنات جس سے مانوس ہو جاتے ہیں، پھر اس کے وہ ظاہر نہیں کرتے کہ میں جن ہوں، نہ اس کو پتا کہ یہ جن ہے۔ وہ ایک طالب علم کی شکل میں بیٹھتے ہیں، ایک انسانی شکل میں بیٹھتے ہیں، اور انسانی شکل میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس کے ساتھ، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی اس طرح کے کام کر دیے جائے کہ وہ کہے جی کہ میرا خزانہ بھر دو، آج کل آٹا نہیں مل رہا، ایک ٹرک ہمارے گھر پہنچا دو، یا وہ گندم کی شارٹیج ہو گئی ہے تو مدرسے کے لیے ضرورت ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا، صحیح۔ اس طرح بہت مشکل ہے۔ لیکن ایک طالب علم کے طور پر جن جب سامنے کلاس میں بیٹھتا ہے، اور پڑھانے والے کو بھی نہیں پتا، جب پتہ چل جاتا ہے پڑھانے والے کو کہ یہ جن تھا، تو اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کیا ویسے ان سے دوستی بھی ہو جاتی ہے؟ یہ تو پڑھنے پڑھانے کا ہو گیا نا استاد اور شاگرد کا تعلق، کیا اس کے علاوہ ویسے بھی کوئی دوست بھی ہو سکتے ہیں اور ان سے ملتے جلتے ہوں؟ کیا یہ بھی ممکن ہے؟ جی دیکھیں، بنیادی طور پر جو جنات ہیں ان کی جو اصلیت ہے اس کے اندر تو شر ہے، ٹھیک ہے، خیر کم ہے۔ اوکے۔ لیکن اگر جنات عاشق ہوتے ہیں، جنات محبت کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، لیکن اس کا وہ کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ مثال کے طور پر کسی طالب علم پر اگر کوئی جن عاشق ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، طالب علم میل ہو یا فیمیل ہو، بچہ ہو یا بچی، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ اب اس کو پیپر کروانے لگ جائے گا، یہ ایسے نہیں ہے۔
وہ اپنی محبت کی حد تک یہ کرے گا کہ اس کو تکلیف نہیں دے گا. صحیح. ایسے ہمارے پاس 20 کیس آتے ہیں کہ جس میں جنات جو ہیں وہ جنات دو طرح سے انسان پر آتے ہیں. ایک وہ جنات ہیں جو خود آتے ہیں اپنی مرضی سے, اور ایک وہ جنات ہیں جن کو بھیجا جاتا ہے صحیح. جادو کے ذریعے. صحیح. تو جادو کے ذریعے عباس صاحب جو جنات آتے ہیں وہ تکلیف پہنچانے کے لیے, مصیبت کے لیے, پریشانی کے لیے, گھر میں آگ لگانے کے لیے, کپڑوں کو آگ لگانے کے لیے, گھر سے چیزیں چوری کرنے کے لیے, ان مقاصد کے لیے وہ جنات آتے ہیں. صحیح. اچھا, جو جن خود آتے ہیں وہ بھی دو طرح سے آتے ہیں. ایک وہ ہے کہ انسان نے کسی ایسی جگہ پر پیشاب کر دیا جہاں پر اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, یا انسان نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے ان کو تکلیف, انسان کو تو نظر نہیں آ رہا کہ یہاں جنات کا جھنڈ بیٹھا ہے یا یہاں پر وہ موجود ہیں, تو پھر وہ اس کو دشمن بن جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ چھوٹی عمر کا ہو, وہ بڑی عمر کا بھی ہو سکتا ہے, وہ مرد بھی ہو سکتا ہے, وہ عورت بھی ہو سکتا ہے, اس کو اچھا لگتا ہے, وہ اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں. بعض اوقات نہیں پتہ چلتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے, پھر دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کہتے ہیں جی کہ ہم اس کو تنگ نہیں کرتے, نہ اس کو تنگ کریں گے اور ہمیں بھی اس کو تنگ نہ کرنے دیے. تو سر حافظ صاحب, اگر کسی شخص نے کوئی قضائے حاجت کرنی ہے, کسی ایسی جگہ گئے ہوئے ہیں, تو اگر وہ جو سنت والی دعا اگر پڑھ لیتے ہیں تو کیا پھر تو وہ محفوظ رہ سکتا ہے نا, کہ کوئی بھی جگہ ہو؟ جی دیکھیں عباس صاحب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری بڑی رہنمائی فرمائی ہے, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو. جی بے شک ہر چیز کی رہنمائی. جی, آج کل تو گھروں کے اندر واش روم بنے ہوئے ہیں, تو اپنے گھروں کے اندر جانا ہے یا انسان نے گھر سے باہر کہیں ضرورت پڑ جائے قضائے حاجت کی, تو جو دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کا یہی مطلب ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں, ایک لڑکا تھا مدرسے کا طالب علم, تو وہ رمضان المبارک میں سحری کھانے کے بعد وہ فجر پڑھ کے سو گئے. جب وہ 7 بجے اٹھا اپنے مدرسے جانے کے لیے تو اس کی آنکھیں بند تھیں, اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں. ادھر راوی روڈ کا رہنے والا, لاہور کا. وہ بڑے پریشان ہوئے اس کے گھر والے کہ اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی, آنکھیں کھول رہے ہیں, آنکھیں نہیں کھل رہی. پھر جو ہے وہ اس کو وہ میرے پاس لے کر کے آئے, میں نے اس کو دم بھی کیا, لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں. پھر اس کو یہ ادھر لوہاری میں صلاح الدین ٹرسٹ ہاسپٹل ہے, وہاں پر لے کر گئے, میں ساتھ گیا. تو انہوں نے جب دیکھا ڈاکٹر صاحب نے, تو انہوں نے کہا جی کہ اس کی پیچھے سے نظر بند نہیں ہے. اوکے. لیکن جو نبینا آدمی ہوتا ہے, یہ جس کی بینائی چلی جاتی ہے, اس کو سورج نظر آتا ہے, روشنی نظر آتی ہے, اس کو دن اور رات کا فرق پتہ چلتا ہے, لیکن اس کو اس کا بھی فرق کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اب سارے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آنکھوں کے ہسپتال میں, ہم بھی بیٹھ گئے. بچہ تھا تقریباً کو 12 سال کا, تو لوگوں کو بڑا ترس آ رہا تھا وہ جب یہ دیکھ رہے تھے کہ جی یہ رات سویا ہے بچہ, صبح سویا ہے, فجر پڑھ کے اور اٹھا تو اس کی نظر بند ہو گئی ہے, اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے. تو اچانک اس بچے نے کہا جی کہ میرے ابو مجھے نظر آ رہے ہیں. مجھے اس نے کہا, میں پاس بیٹھا ہوا تھا, تو میرے ابو نے مجھے کہا ہے کہ یہ پڑھ کے آپ صاحب کو کہیں کہ دم کریں, اللہ پاک شفا دے گا. اس کے ابو کو فوت ہوئے کئی سال ہو گئے تھے. اوکے. اس کے ابو تو زندہ نہیں تھے. صحیح. تو پھر میں نے وہ پڑھا جو مجھے بتایا اس نے الحمدللہ, تو پڑھ کے میں نے ایک پھونک ماری ہے. اسی وقت اس نے کہا جی مجھے تو سب کچھ نظر آنے لگا. الحمدللہ. بڑا وہ جذباتی منظر تھا, عورتیں بھی مرد بھی جو اس پر ترس کھا رہے تھے بیچارے پر, وہ اس کو بڑے چومنے لگ گئے, پیار کرنے لگ گئے. 100 روپیہ دے رہا ہے, کوئی 200 دے رہا ہے, کوئی 500 دے رہا ہے. اچھا, یہ کیا تھا؟ جی کیا تھا یہ؟ جب پھر بعد میں ہم نے اس پر حاضری کروائی ہے تو اس نے, وہ جن تھا, اس جن نے کہا کہ جی میں مسلمان ہوں, یہ بچہ واش روم میں گیا ہے اور میں وہاں پر موجود تھا, یہ دعا پڑھے بغیر گیا ہے, تو میں جب اس کے جسم میں داخل ہوا ہوں تو پھر مجھے اس کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ نظر آیا کہ یہ قرآن پڑھتا ہے بچہ, قرآن کا طالب علم ہے, یہ مدرسے میں جاتا ہے. تو میں نے فوراً اس کی جو ہے نا وہ نظر بند کر دی. تو اب چونکہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں اور میں مسلمان ہوں, تو مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ اس کے بعد جب حاضری ہوگی میں پکڑا جاؤں گا, تو مجھے اس لیے جو ہے نا وہ معافی دے دیں. ہم نے اس کو کچھ نہیں کہا, ہم نے چھوڑ دیا, اس لیے کہ وہ اس کی بہت بڑی ایک نیکی تھی. صحیح. اس جن نے ہمیں بتایا کیا تھا, یہ ناظرین کی علم میں اضافے کے لیے بات ہے. جن نے کہا تھا
کہ حافظ صاحب سے کہیں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک ماریں، اللہ پاک شفا دے گا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک ماری ہے، اسی وقت اللہ نے شفا دے دی. الحمدللہ. مطلب کہ جو ہمیں وظائف شریعت اسلامی نے بتائے ہیں انہی میں شفا ہے اور انہی میں حفاظت انہی ہے. میں حفاظت ہے. کیا کہنے کیا کہنے. اب تو موٹر وے پہ بھی چلے جائیں، روڈز پہ بھی چلے جائیں، جگہ جگہ آپ کو واش روم مل جاتے ہیں. لیکن پھر بھی کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں دعا پڑھ کے، مطلب جہاں بھی جانا ہے بہرحال دعا پڑھ کے جانا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں بیٹھنا، وہ جہاں، لیکن دعا پڑھ کے بیٹھنا چاہیے. اور بات یہ چل رہی تھی کہ ان سے خدمت لینا، جنات سے خدمت لینا. تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنات سے خدمات لیتے ہیں یا وہ ہماری خدمت کرتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں. یہ آدھی درست ہے. آدھی درست ہے. جی یہ بات آدھی درست اس لیے ہے کہ جو جادوگر ہیں، جادوگر اپنے جادو کے ذریعے، اپنے کفر کے ذریعے، اپنے شرک کے ذریعے جو شیطان ہے اور جو شیاطین جن ہیں ان کو خوش کرتا ہے، تو پھر وہ اس کی بات مانتے ہیں اور اس کی خدمت یہاں یہ لیتے ہیں کہ فلاں کو تنگ کرنا ہے، فلاں کو پریشان کرنا ہے، کپڑوں میں آگ لگ گئی گھر میں. وہ یہ نہیں ہے کہ اس کی خدمت کے وجہ وہ جادوگر اپنا کوٹھی بنوا لے، محل بنوا لے، یا اپنے لیے کوئی وہاں سے کوئی سوٹ، کوئی پینٹ شرٹ منگوا لے. جی بہتر ہو گیا، میں سمجھ گیا. یہ جو عامل مریض کے بارے میں استخارہ کرتے ہیں، چند گھنٹوں میں استخارہ کر لیتے ہیں، اور کچھ تو اب چند منٹوں میں بھی استخارہ کر لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ اس پر جادو یا نظر بد کا اثر ہے یا نہیں. ایسا ہو جاتا ہے؟ فوراً پتہ چل جاتا ہے؟ دیکھیے جی، جو تو ایک استخارہ ہے، ایک تشخیص ہے. اوکے، یہ دو الگ یہ الگ فرق سمجھنا چاہیے ہمارے ناظرین کو. ہمارے ناظرین جو ہوتے ہیں یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. استخارے کے نام پر ان کو پھنسایا جاتا ہے، استخارے کے نام پر گمراہ کیا جاتا ہے. استخارہ تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ میرا خیال ہے جس شخص کی ضرورت ہے وہی کر سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے، وہ اپنے لیے خود کرے گا. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا، جو طریقہ بتایا اس کے مطابق وہ. جی. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز نظر بھی آ سکتی ہے، بالکل نہیں بھی نظر آ سکتی، یا حالات یا شرح صدر ہو جاتا ہے. شرح صدر ہو جاتا ہے، انسان کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے وہ کاروبار کرنے کے لیے، وہ کام کرنے کے لیے، اس سفر کے لیے، اور پھر اس کے راستے کی رکاوٹیں اللہ پاک دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر انسان کا اس پر شرح صدر نہیں ہوتا تو راستے کی رکاوٹیں بھی دور نہیں ہوتی، اس میں مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. صحیح. یہ ہے استخارہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو طریقہ دعا سکھائی ہے اس کے مطابق ہے. اور دوسرا جو ہے یہ ہے تشخیص. اب جو عاملین ہیں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس شرعی لفظ کے بہت پیروکار ہیں اور جو شرعی اصطلاحات ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو انہوں نے اس تشخیص کا نام بھی استخارہ، ہم جو استخارہ کر کے بتائیں گے. استخارہ گھنٹوں میں نہیں ہوتا، استخارہ منٹوں میں نہیں ہوتا. یہ تشخیص ہے، یہ ایک عمل ہے، یہ حساب ہے. یہ علم رمل کے ساتھ کر لیں، یہ علم جفر کے ساتھ کر لیں، یا یہ اپنے ذاتی مشاہدے سے کر لیں، ذاتی تجربے کے ساتھ کر لیں، یا علم الاعداد کے ساتھ کر لیں. یہ اس کے ساتھ تو ہو سکتا ہے جو آپ منٹوں میں بتا دیں گے، گھنٹوں میں بتا دیں گے. یہ کام تو ہوتا منٹوں کا ہی ہے. لیکن پیسے بڑھانے کے لیے عمل کہتا ہے جی میں استخارہ کروں گا، اب میں سوؤں گا تو میں اٹھوں گا تو 4 گھنٹے بعد آنا. وہ 4 گھنٹے بعد کوئی نہیں، اس نے جمع تفریق کرنی ہے بیٹھ کے، اس نے بتا دینا ہے کہ یہ ہے ایسے ہے ایسے. تو اصل استخارہ وہی ہے. استخارے کے اندر اور تشخیص کے اندر یہ ہمارے ناظرین کو فرق کرنا چاہیے، اور پھر استخارے کے اندر اور شعبدہ بازی کے اندر بھی فرق کرنا چاہیے. جی بہتر ہو گیا. تو حافظ صاحب یہ جو علم الاعداد ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ عباس صاحب اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اوکے. یہ علم الاعداد تو ہے، اعداد کا علم تو موجود ہے، عدد ہے، ہر چیز کے اندر ایک تعداد ہے. نمازوں کی تعداد بتائی ہے، پھر سجدوں کی تعداد بتائی ہے، پھر سجدوں کے اندر تسبیحات کی تعداد بتائی ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. جی بالکل ہے. لیکن علم الاعداد جو ہے، جہاں تک اس کے باصیت ایک علم ہے کہ 2 + 2 کر کے 4 کر کے اس کی 7 نکلیں، اس کے 8 نکلیں، اس کے 9 نکلیں، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک الگ سے علم ہے، جس طرح علم جفر ہے، جس طرح علم رمل ہے. اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو الفاظ کی انہوں نے اعداد جو آپ کہہ رہے ہیں بنائے ہوتے ہیں، ان کو جمع تفریق کرتے ہیں، مینس کہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح نہیں ہے. یہ میں عرض کروں کہ اس کا کوئی شرعی نہیں ہے، جواز نہیں ہے، شریعت کے اندر نہیں ہے. علم موجود ہے، علم موجود ہے، لیکن جس طرح ایک کالا علم ہے، جادو کا علم ہے، اور صفری علم ہے، رمل کا علم ہے، جفر کا علم ہے،
उसी तरह ही ये आदात का इल्म। जी बेहतर। हमने तरीका देखना है अपने इस नाजरीन के लिए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। सुभान अल्लाह। हमने इलाज करना है कुरान और हदीस के मुताबिक। इंशाअल्लाह। हमने लोगों को लाना है कुरान और हदीस की तरफ, ना कि हमने उनको ये इल्म इनसे दूर नहीं करना, ना होने देना, ना इन उलूम को इल्म जो ये अदद का इल्म है, रमल का इल्म है, जफर का इल्म, इससे मुतारफ़ नहीं करवाना। हमने मुतारफ़ कराना है कि इसके बारे में कुरान पाक की आयात क्या है, हमने मुतारफ़ कराना है कि इसके बारे में अहदीस क्या कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बहन है, वो ये जानना चाह रही हैं कि मैं रात को ख्वाब में कुछ चीज़ें देखती हूँ जो उसको मारती हैं, उस बहन को मारती हैं ख्वाब में, वो ये देखती हैं और फिर वो हफ्ता हफ्ता बीमार रहती हैं। इसी तरह कहती हैं घर से कभी पैसे गायब हो जाते हैं, कुछ दिन के बाद फिर मिल भी जाते हैं। इसका क्या हल है? देखिए बात, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी उस बहन ने जो ख्वाब देखा है वो रात को देखा है, दिन को देखा है, फजर से पहले देखा है, फजर के बाद देखा है। ठीक है। ख्वाब की जो ताबीर है उसका वक्त के साथ बड़ा ताल्लुक़ है। ठीक है। एक बात। दूसरी बात, ख्वाब का जो ताल्लुक़ है उसका मैदे के साथ बड़ा ताल्लुक़ है। जिस इंसान के मैदे में गर्मी है, मैदा ख़राब है, मैदे के अंदर तेज़ाबियत है, उसके ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। ओके। उसका जो ख्वाब है उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ मैदे के जो तेज़ाबियत है, गुबार है, वो दिमाग को चढ़ती है और दिमाग जो है वो फिर जो मर्ज़ी उसको बना कर दिखा देता है। सही। ताबीर बताने से पहले, देखिए ताबीर बताना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये अंबिया का काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वही की ताबीर बताया करते थे। सुबह फजर के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा होते तो सहाबा किराम अपने अपने ख्वाब बयान करते और हुजूर उनकी ताबीर करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ताबीर बताई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आपने ताबीर पूछनी है वो उससे पूछें जो इसका अहल है। जी बेहतर। ओके ओके, जी बेहतर हो गया। लेकिन वो जो उनके घर से पैसे चोरी हो जाते मैं उसी हैं, की तरफ आ जाते हैं। जी, मैं उसी की तरफ। अब हमारी बहन का ये सवाल है कि ये जो ताबीर हुई है, ये जो मैं ख्वाब देखती हूँ, ठीक है, उसके अंदर तो एक मार बीमार भी रही, अगर तो उनका मैदे के साथ ताल्लुक़ नहीं है और ये ख्वाब अगर फजर से पहले देखी गई है तो इसका मतलब है कि उन पर और उनके घर पर जिन्नात हैं और जादू के ज़रिए जिन्नात हैं। अच्छा जी, जादू, जो जिन्नात खुद आते हैं वो चीज़ें नहीं चुराते। ओके। वो बीमार कर देंगे, दौरे पड़ेंगे, कुछ और चीज़ें होंगी। चीज़ों का चोरी होना, खून का गिरना, कपड़ों का कट जाना, बालों का कट जाना और घर से दूसरी चीज़ों का गुम होना, ये वो जिन्नात करते हैं जो जादू के ज़रिए भेजे गए होते हैं। सही। तो इसका उनको इलाज उसका इसके मुताबिक इलाज करना होगा। अच्छा ये बताइए, ये जो जिन्नात के और जादू के जो मसाइल, इसका इलाज भी बता देते हैं। जी प्लीज़। मुख्तसर इलाज है, हमारी बहन है, अल्लाह उसको शिफा देगा। जज़ाकल्लाह। इसका इलाज ये है कि वो अपने घर में फजर की नमाज़ पढ़ के और मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर के चारों कोनों में अजान कहें। ओके। घर के चारों कोनों में अजान कहें और 7 दिन अजान कहनी है और एक ही बंदे ने कहनी है। सही। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आप अजान कह लें, 3 दिन मैं कह लूँ, 1 दिन कोई और कह ले। 7 दिन अजान कहें, सूरह बकरा की तिलावत लगी रहे और फिर इशा के बाद 72 मरतबा आयतुल कुर्सी थोड़ी सी बुलंद आवाज़ से कोई भी घर में पढ़ के पानी पे दम करके वो हमारी जो बहन है, बीबी है, उसको भी पिलाए, बाकी उसका घर के अंदर कोनों में छिड़काव भी किया जाए। इंशाअल्लाह ना ये ख्वाब आएंगे और ना घर से चीज़ें गायब होंगी। तो जो अजान चारों कोनों में आप फरमा रहे हैं कहनी है, वो खातून भी कह सकती है कि मर्द ही? खातून अजान कह नहीं सकती। सही, वो मर्द ही कहेगा। वो मर्द ही कहेगा। जी बेहतर हो गया। अच्छा ये जो जादू और जिन्नात के मसाइल हैं, ये ज़्यादातर ख़वातीन में क्यों होते हैं? जी, मर्दों में शायद इसकी कसरत कम है, ख़वातीन में ज़्यादा है। जी जी, अब्बास साहब ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं अपने नाजरीन को ये अमूमी सवाल किया जाता है, बल्कि इस तरह के 2 सवाल किए जाते हैं कि जी ये यूरोप के अंदर क्यों नहीं है, पाकिस्तान में क्यों है, बरसगीर में क्यों, गैर मुस्लिमों को क्यों नहीं ये प्रॉब्लम आती? वो भी मैं जवाब देता हूँ। जी, पहला जो आपका ये सवाल है ना जी, ख़वातीन को क्यों परेशानी, वो ये है कि ख़वातीन असाबी तौर पर कमज़ोर होती हैं। सही। और इत्तेकादी तौर पर कमज़ोर होती हैं। 2 चीज़ें हैं, इत्तेकादी तौर पर कमज़ोर होना और असाबी तौर पर कमज़ोर होना। जब कोई भी मर्द है, कोई भी औरत है, जब वो असाबी तौर पर कमज़ोर होगा उस पर जिन्नात हावी होंगे, ठीक है, उस पर जादू का अटैक जल्दी हो सकता है। अच्छा, ये जो हम जादू के मुतल्लिक़ आयात बताते हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई हैं वो दुआएं बताते हैं। वो दुआएं करती क्या हैं?
وہ دعائیں انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتی ہیں، وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ سبحان اللہ، انسان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس پر پھر یہ چیزیں اثر ہی نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ جادو کس نے کیا ہے جی؟ یہ تو میرا یہ جواب ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہیں پتہ چلتا کہ کس نے کیا، اور یہ بتانا بھی فضول ہے، اس سے افتراق و تفریق جو ہے نا وہ پھیلتی ہے۔ لیکن پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اس لیے ہم پوچھتے ہیں کہ اس سے بچ کے رہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک کے جو اذکار ہیں اور جو احادیث کے اذکار ہیں، جو سنت کے اذکار ہیں، اس کو پڑھیں گے تو اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک آپ کو روحانی طور پر اور اعصابی طور پر، مرد ہے یا عورت ہے، اتنا مضبوط کر دے گا کہ آپ پر اٹیک ہی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرد کچھ تھوڑا سا اعصابی طور پر مضبوط ہوتا ہے، جی، مرد پر بھی اثرات آتے ہیں، مرد پر بھی جنات آتے ہیں، مرد پر بھی جادو ہوتا ہے، لیکن اس کی شرح کم ہے۔ اسی طرح جو غیر مسلم ہیں اور جو یورپ کے اندر ہے، جو امریکہ کے اندر ہے، ان لوگوں پر بھی ہوتے ہیں اثرات، لیکن چونکہ ان کا اعتقاد نہیں ہے ان چیزوں پر۔ صحیح۔ اگر وہاں پر کسی شخص کو دورہ پڑ گیا ہے تو وہ اسپتال چلا جائے گا، وہ کہیں گے یہ تو وہ میڈیکلی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، وہ میڈیکلی، اور وہاں پر بڑے بڑے اچھے ہاسپٹل ہیں یہ نفسیاتی مریضوں کے لیے۔ یہاں پاکستان میں تو ہمارے موجود نہیں ہے۔ یہاں تو جو نفسیاتی مریض بھی ہو وہ بھی عمل کے پاس دوڑتا ہے ہسپتال جانے کی بجائے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ واقعتاً مریض ہے یا اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن وہاں پر چونکہ یہ سہولتیں ہیں، میڈیکل کی سہولتیں ہیں، سارا کچھ ہے، اس وجہ سے وہ لوگ۔ اور لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، ہمارے پاس امریکہ سے بھی مریض آتے ہیں، برطانیہ سے، انگلینڈ سے، دنیا کے تمام ممالک سے آتے ہیں۔ اور میں آپ کی وساطت سے ناظرین کو آج کے صبح وطن کے پروگرام میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جادو جو ہے وہ جاپان کے اندر ہوتا ہے۔ جاپان کے اندر جادوگروں کی باقاعدہ دکانیں ہیں، جاپان کے اندر جادوگروں کے باقاعدہ دفاتر ہیں، باقاعدہ مارکیٹیں ہیں، لوگ جاتے ہیں مختلف جادوگروں سے مل کے کنسلٹ کرتے ہیں، ریٹ طے کرتے ہیں، قیمتیں طے کرتے ہیں۔ وہ اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، کسی حق میں یا کو مخالفت برباد کرنے کے دونوں کے لیے، دونوں کے لیے۔ آپ دیکھیں جاپان کتنا ترقی یافتہ ہے، وہ معاشی طور پر اس وقت دنیا کی سپر طاقت ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہیں۔ جی۔ تو یہ لوگوں کو کہنا ہے کہ جی ان ممالک کے اندر نہیں ہے، ان ممالک میں بھی ہے لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ، یہ آپ نے، اور ہمارے علم میں کیا ہے؟ بنگال کا جادو، بنگالی جادو، حالانکہ بنگال میں جادو نہیں ہے، اوکے، بنگال کا کوئی جادو نہیں ہے۔ میں دبئی میں جب بھی جاتا ہوں میں بنگالیوں سے ضرور ملتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں، بڑی میں نے اس پر ریسرچ کی ہے، بڑی تحقیق کی ہے کہ بنگال کا جادو ہے کیا۔ وہ کوئی بنگالی جادوگر نظر آ جائے، کوئی مل جائے، لیکن یہ جھوٹ ہے، نہ کوئی بنگال کا جادو ہے دنیا کے اندر، نہ کوئی بنگالی جادوگر۔ مینس کہ یہ جو جادو لوگ کرتے کراتے ہیں، یہ واقعتاً وہ بھلے مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ حسد اس کی بیس ہے۔ یہی وجہ آپ بتا رہے ہیں کہ جاپان میں اگر وہ لوگ کر رہے ہیں تو وہ تو دین کو نہیں سمجھتے، اسلام کو نہیں سمجھ رہے، مطلب ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے یقیناً وہ ایسا کر رہے ہوں گے نا۔ اب آصف قرآن پاک نے بھی یہی بتایا، من شر حاسد اذا حسد، جو قرآن پاک نے جادو کے توڑ کی آیت بتائی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ وہ کرتے کیوں، یہ حسد ہے۔ حسد ہی انسان کو اس راہ پہ چلاتا ہے، حسد ہی انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے۔ اور دیکھیں، ایک جو نظر بد لگتی ہے جی، وہ بھی حسد کی وجہ سے لگتی ہے، اور نظر بد جب زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس پر جادو ہو گیا، حالانکہ وہ فزیکلی وہ جادو نہیں ہوتا، لیکن نظر بد ہوتی ہے، اور نظر بد کی جو حسد کے ذریعے ہو یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ ملتی جلتی چیز ہے جو قرآن پاک نے کہا ہے، من شر حاسد اذا حسد۔ اللہ محفوظ رکھے۔ سوشل میڈیا پہ ہم اپنی یا اپنے بچوں کی پکچرز اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو کیا جو جادو کرنے والے لوگ ہیں وہ وہاں سے تصاویر لے کے صاحب تصویر پر یا بچوں پر جادو کر سکتے ہیں، یا ان تصاویر کے ذریعے سے کوئی نظر بد کا شکار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات صاحب، جو جادو ہوتا ہے نا اس میں زیادہ تر ایلیمنٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ تصویر پر ہی ہوتا ہے، تصویر کے بغیر بھی ہوتا ہے، لیکن تصویر پر کیا گیا جادو جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ پتلا بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ تصویر لگائی جاتی ہے۔ ہمارا بچوں کی تصویروں کو سوشل میڈیا پہ لوڈ کرنا، لوگ یا اپنوں کو جو ان کے حاسد ہیں، جو ان کے مخالف ہیں، جو ان کے دشمن ہیں، ان کی اپروچ ایزی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ جادوگر کہتے ہیں تصویر ہے کہ یہ تصویر ہے، پرنٹ نکالا، پتلا بنایا، پتلے کے اوپر اس کے اوپر وہ تصویر لگائی، سوئیاں چبو دیں، پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد اس کو جہاں دفن کرنا ہے وہ دفن کر دیا۔ ایک تو یہ، دوسرا کیا ہے
کہ میں اس تصویر والے کو نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتے، لیکن وہ بچہ بڑا پیارا لگتا ہے، اس کی عادات، اس کی حرکتیں، اس کی گفتگو، تو اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ نظر کسی کے لگانے سے لگے، یہ ایک قدرتی فیکٹر ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو جس کی نظر لگ رہی ہے ممکن ہے کہ اس کو معلوم نہ ہو، اس کو معلوم نہ ہو، لیکن یہ جو نظر ہے نا، یہ بنیادی طور پر شعائیں ہوتی ہیں۔ میں نظر لگتی دیکھی ہے، ہمارے پاس ہے، میرے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، آج بھی ہمارے پاس آتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندے کو اس نے دیکھا ہے، 5 منٹ بعد وہ بندہ بیمار ہو گیا، تیز بخار ہو گیا اس کو۔ تو چونکہ یہ فیلڈ ہے ہماری، تو اس کا وضو کروایا بندے کا، میں نے وضو کروا کے اس کے اوپر جو ہے نا پانی بہا دیا وضو کا، تو اللہ پاک نے شفا دی۔ لیکن اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ آپ کی نظر لوگوں کو لگتی ہے، یہ ایک انسان کے اندر کی شعائیں ہیں جو نکلتی ہیں اور اگلے انسان پہ پڑتی ہیں اور اس کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، جس حساب سے بھی کریں۔ آپ نے تو اس کو میں نے کہا کہ آپ نے جب بھی کسی اچھی چیز کو دیکھنا ہے، اچھے کام کو دیکھنا ہے، اچھے شخص کو دیکھنا ہے، تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور کہنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا وہ جب کسی کو دیکھے، اچھی چیز اس کو لگے، تو وہ کہے ما شاء اللہ۔ تو ما شاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی۔ نظر تو ماں باپ کی بھی لگتی ہے بچوں کو، نظر تو بہن بھائیوں کی بھی لگتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر چیز کے اندر جب ہماری زبان پہ ماشاءاللہ ہوگا، اس ہم میں بھی کسی کو دیکھیں نا، بھی در حقیقت ہم اللہ کے آگے سبمیشن کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت سارے جادو اور جنات سے متعلق اشکالات ہیں، ابھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں کریں گے، لیکن آج آپ نے بہت قیمتی رہنمائی دی، آپ کی آمد کا شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ جزاک اللہ۔ حافظ ارحم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے کلام اقبال ہمیں سنایا، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی صبح وطن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی۔